آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر ہمارے پاس لندن سے ہے۔ برطانیہ کے اندر ایک معروف کردار سامنے آئے تھے جنہوں نے دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا، اور یہ تہلکہ مچانے والے شخص جو تھے، ان کی ایک ویب سائٹ تھی جس کا نام وکی لیکس تھا۔ اس کے بانی جولین اسانج جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے لندن کے اندر، لندن پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ 2012 سے وہ ایکواڈور کے سفارت خانے میں لندن کے اندر پناہ گزین تھے۔ اسانج پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ کی خفیہ دستاویزات چرا کر شائع کی تھیں، اور 2010 کے اندر تقریباً 7 لاکھ سے زائد جو خفیہ دستاویزات تھیں امریکہ کی، جس میں انتہائی حساس قسم کی دستاویزات تھیں، وہ منظر عام پر آئی تھیں، اور وکی لیکس نامی جو ویب سائٹ تھی اس کے ذریعے سے وہ شائع ہوئی تھیں۔ اور یہ شائع کرنے والے، یہ دستاویزات کو وکی لیکس تک پہنچانے والا شخص جو تھا وہ امریکی انٹیلیجنس اہلکار تھا جو باغی ہو گیا تھا، اور جس کو بعد میں گرفتار بھی کر لیا گیا، جس نے یہ کہا تھا کہ چونکہ میں نے یہ جو 7 لاکھ ہے امریکہ کی خفیہ دستاویزات ہیں، اس لیے منظر عام پر میں لے کر آیا ہوں کیونکہ ان کے اندر دنیا کو بہت زیادہ خطرات لاحق تھے، اس لیے کہ دنیا اس پر بحث کرے، غور و فکر کرے، اس لیے میں نے یہ دستاویزات جو ہیں وہ چرا کر عام کی ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے۔ وکی لیکس جو ویب سائٹ ہے یہ 2006 کے اندر بنائی گئی تھی، اور اس کا ہدف یہ تھا کہ دنیا کے جو خطرناک ممالک ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو جنگوں کے ذریعے سے دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی خفیہ جو معلومات ہیں ان تک رسائی حاصل کر کے دنیا کو بتایا جائے کہ یہ ملک کس طرح سے دنیا کو تباہی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وکی لیکس کو شہرت ملی تھی عراق اور امریکہ کی جنگ کے دوران، جب وکی لیکس نے ایک ویڈیو شائع کی تھی۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے امریکی فوجی ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں اور براہ راست جو عراق کی عوام ہے، نہتی عوام ہے، اس پر فائرنگ کر دیتے ہیں، اور درجن سے زائد جو ہیں وہ عراقی عوام امریکی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو وکی لیکس نے دنیا بھر میں شائع کی تھی، اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد وکی لیکس کو متنازع ویب سائٹ قرار دے دیا گیا تھا اور وکی لیکس پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ، یورپ اور باقی بڑے بڑے ممالک جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر انسانی حقوق کے روادار ہیں، وہ دنیا کے اندر امن و امان کے خواہاں ہیں، ان کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ خفیہ طریقوں سے دستاویزات بناتے ہیں، خفیہ طریقوں سے منصوبے بناتے ہیں، اور پھر جب وہ دنیا کو یا بالخصوص مسلمانوں کو جب وہ قتل کرتے ہیں تو ان کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں، ان کی تصاویر بھی بناتے ہیں، لیکن کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، کسی میڈیا پر اس کو ڈسکس نہیں کرنے دیتے، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی بددیانتی، امریکہ کی سب سے بڑی خیانت اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک وہ شخص جس نے امریکہ کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے رکھا کہ کس طرح وہاں کے فوجی نہتے عوام کو، نہتے عراقی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو اگر وہ سامنے لے کر آئے تو اس کے بعد اسے متنازع بنا دیا گیا، اور نہ جانے کتنی ایسی ویڈیوز ہیں، نہ جانے کتنی ایسی خفیہ دستاویزات ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا یا آنے والے دنوں میں مسلمان ملکوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کو یہ دیکھنا ہے کہ جو خود کو آزادی اظہار رائے کا علم بردار سمجھتے ہیں، جو خود کو یہ کہتے ہیں کہ میڈیا آزادی کا تقاضا کرتا ہے، ہر بندے کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کچھ بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، جو خود کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر آزادی کو فروغ دیتے ہیں، ان کے منہ پر ایک تماچہ ہے کہ انہوں نے وکی لیکس کے جو بانی ہیں ان پر جو انہوں نے وہ حقائق جو سامنے لائے ان کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال وکی لیکس کا جو بانی تھا جولین اسانج، اس کے اوپر اور بھی الزام ہو سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر جو ہماری تحقیق کے مطابق ہمیں جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ اصل اس کا قصور تھا کہ وہ امریکہ کی خفیہ دستاویزات جس میں وہ بیرونی دنیا میں جنگیں بھڑکا رہا تھا، اس حوالے سے انہوں نے جو دستاویزات تھیں وہ شائع کی تھیں، اس وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا۔